یہ کیا چین کرنا چاہ رہا ہے؟ کیسے آپ ہمارے ویورز کو سمجھا پائیں گے کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس میں دو تین عوامل موجود ہیں. پہلی بات تو یہ کہ متنازع علاقہ اور بھارت نے یہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا کام شروع کیا. سڑکیں بنانی شروع کر دی. تقریباً 60 کے قریب روڈز بن رہی ہیں جو انہوں نے 2022 تک مکمل کرنی تھی. اس کے ساتھ ساتھ برجز انہوں نے بنائے ہیں. ایک ایئر سٹرپ وہاں پہ بنائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو یہ انڈیکیشن مل گئی کہ بھارت یہاں پہ اگریسو ڈیزائن بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے کسی وقت کے اوپر. یہاں پہ ایئر کرافٹ یہاں سے آپریٹ کریں گے, سڑکیں بن گئی, لہٰذا یہاں پہ گنز آ سکیں گی, یہاں پہ ہر طرح کا ملٹری رکے گا. لہذا یہ ایک ایسا امر تھا جو کہ اعلان کر دیا بھارت چین کو کہ یہ کوئی پرماننٹ قبضہ رکھنا. اور یہاں پہ اسی طرف یہ ہے کہ یہ بھی مودی نے ایک قائم کی کہ وہ یک طرفہ قدم اٹھانے کا عادی ہے, بلکہ وہ بڑھتا جا رہا ہے. جب آرٹیکل 370 انہوں نے ختم کیا اور یونین ٹیریٹریز بنانے کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ چائنا نے بڑا واضح الفاظ میں آپ ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہے ہیں, رد کر دیا. اب اس کے بعد سی پیک کا قصہ آیا تو بھارت نے وہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جناب چائنا ہماری سوورنٹی وائلیٹ کر رہا ہے, آپ ڈیم بنانے لگے, کر دیا. سو یہ ایک سلیکٹو موریلٹی اور سلیکٹو قسم کی سوورنٹی کا قصہ جب سامنے آیا تو چائنا کو یہ واضح ہو گیا کہ بھارت اپنے معاملے میں تو سوورنٹی کو دیکھتا ہے لیکن دوسروں کی سوورنٹی کو پامال کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. جس علاقے میں چائنا آگے آئے ہیں وہاں پہ تیسرا جو ایک پریشان کن وہاں پہ مسئلہ نظر آتا ہے, وہاں پہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ اگر ایریل ہم لیں وہاں سے اس کو ماپیں تو تقریباً 8-9 کلومیٹر کے فاصلے پہ کراکورم ہائی وے ہے جو پاکستان کی, جو آپ کہہ لیجئے کہ چین کے ساتھ ہمارا بیسک لنک ہے, اور سی پیک آگے بن رہا ہے وہاں پہ. تو ان حالات میں چائنا جو یہاں پہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور ایک اس کو اسٹریٹجک رستہ مل رہا ہے, ساؤتھ چائنا سے اس کی آئسولیشن ہو تو اس کو باہر دے رہے ہیں. بالکل پوائنٹ ہے کو لانے دیں. جنرل صاحب, امریکہ کی مغرب کی خواہش تو بہت رہی گزشتہ 15-20 برس میں 9/11 کے بعد سے ایک جن کی طرح کھڑا ہو جائے چین کے مقابلے میں, لیکن جو پچھلے 20 دن سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستانیوں کو ہندوستانی دھکا کھا رہے ہیں. اس سے تو نہیں لگ رہا کہ ابھی ہندوستان میں کوئی اتنی سخت؟ یہ ٹھیک ہے ہندوستان میں سخت نہیں, اور آپ نے دیکھا کہ 5 مئی کو یہ انکرشن ہوئی سے آج دن تک کوئی ایسا بیان, پہلے تو بیان کوئی آیا ہی نہیں تھا. اب انہوں نے جس کا آپ نے حوالہ دیا کہا کہ جناب ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. بھائی تیرے پیچھے ہٹنے کا تو قصہ ہی نہیں ہے, قصہ تو آگے جانے کا, ان کو نکالنے کا, اس کی بات نہیں کر رہے, تو ہوگا نہیں. اب چیز یہ ہے کہ اس میں جہاں تک سی پیک کو چکر تھا یا آپ گلگت بلتستان پہ اگر کوئی نگاہ رکھی ہوئی تھی, امریکہ کی مرضی شامل تھی. آپ کو اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ سی پیک تو گزر رہا ہے وہاں پہ ایک متنازع علاقے میں سے. یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امریکہ کسی نہ کسی شکل میں اس معاملے میں انڈیا کو سپورٹ کرے ویری انٹرسٹنگ. لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ کیا امریکہ اس کو بعد میں یوز کر سکے گا جہاں انڈیا کے پاؤں جو ہیں وہ لرز رہے ہیں, وہ نہیں کر رہے. انڈیا کو وہ حصہ بننا چاہیے, بیٹا وغیرہ مل کے جو کولیشن بنا رہے تھے اس میں انڈیا رہے تھے کہ ڈیفنس سٹاف نے کہا کہ ہمیں ایئر کرافٹ کیریئر امریکہ بیچنا, ہمیں اس کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا یہ نہیں چاہتا کہ وہ چائنا کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں. امریکہ تو دور بیٹھا ہے, اصل بھگتنے والے ہوں گے انڈینز, سو نیچرلی دے آر ویری کیئرفل. لہذا وہ امریکہ سے حمایت تو لینا چاہیں گے لیکن وہ جو لگتا تھا کہ بننے جا رہے ہیں وہ نہیں بنیں گے.
दूसरी तरफ ये है कि पाकिस्तान को चूंकि रशिया की हमायत मिलनी शुरू हो गई, थोड़ा सा पीछे आपको लाऊं। जनसब, क्या आप ये कह रहे हैं कि क्या आप ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से, क्या आप जनसब ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो एक जारहाना एग्रेसिव स्टैंड था सीपैक की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, तो चीन के इस एक्शन से चीन ने इनडायरेक्टली हिंदुस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को एक पैगाम भी दिया है? इसके साथ डॉक्टर साहब जो बड़ा अहम काम उन्होंने बड़ा अहम किया वो ये है कि इंडिया निकाल नहीं सकता, एरिया को कंटेस्ट कर रहा है, तो उसके पास एक ही ऑप्शन थी कि वो जाए यूनाइटेड नेशन में। यूनाइटेड नेशन में अब वो जा नहीं सकते क्योंकि इसी इलाके के बारे में जो यूनाइटेड नेशन की करारदादें वो उन्होंने खुद बर्बाद की, फ्लॉट की, उनको वो खुद जो है वो उसके मुर्तकिब हुए, उनको नेगेट करने। तो चाइना चाहेगा कि ये जाए वहां पे ताकि इनको कन्फ्रंट किया, और जो स्टेप्स ले रहा था उसमें फंस के रह गया है। जंग लड़ नहीं सकेंगे, यूनाइटेड नेशन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, जबानी कलामी बातचीत होगी और चाइना यहां से निकलेगा नहीं। ब्रेक में ले लूं जनरल साहब फिर शेख साहब से। ये समझ पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हमारे साथ हैं नदीम शेख साहब, समझते हैं कि आखिर हिंदुस्तान अब अपने आप को इस किस्म की ह्यूमिलिएशन से निकालेगा कैसे?